پڑا تھا، اے مولا جیسے آپ نے اس کو مال دیا اور یہ خرچ کرتا ہے، اگر آپ مجھے بھی دیتے تو میں بھی اس طرح خرچ کرتا۔ اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے جواباً فرشتوں کو کہہ دیا کہ تینوں کو ایک صف میں کر دو، تینوں کو ایک صف میں۔ یہ تیسرا خالی ہاتھ ہے، علم بھی نہیں جانتا لیکن مخلص ہے اور محبت دار ہے، دین کا، دین والوں کا، مدارس کا، مساجد کا خدمت کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہم سب محمدی ہیں، انشاءاللہ محمد عربی کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں گے، پھیلائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضور چلے گئے اور فرماتے تھے میں جا رہا ہوں لیکن اللہ کا قرآن اور اپنا فرمان حدیث رسول تمہیں دیے جا رہا ہوں، تمہیں خالی مسکین یتیم نہیں چھوڑے جا رہا، اگر اس کے ساتھ جڑے رہے تو دن قیامت میں میرے ساتھ جڑ جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو خیر خواہی کرو گے نا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور دہشت گردی کے اعلان کریں تو ہم انشاءاللہ اور دہشت گرد پیدا کریں گے۔ ہم ساری دنیا کو، ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ حکومتیں، نہ پیسہ، نہ وزارت، نہ عمارت، نہ عہدے ڈگری، ہم ساری دنیا خدا الاسلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے غیروں کا یقین کھرچ کر، نکال کر اللہ کی الوہیت کا سکہ کائنات میں گاڑنا چاہتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے یہود نصارہ کے طریقے منسوخ کر کے محمدی طریقوں کو رواج دینا چاہتے ہیں۔ سارے ہاتھ کھڑا کرو، ہم تیار ہو گئے۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک مدارس کی اور دوسری تبلیغ کی۔ یہ مدارس چھوٹوں کے تعلیم کے مراکز ہیں اور تبلیغ بڑوں کا مدرسہ ہے۔ میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ، میں تمہیں اور قصے سناتا لیکن وقت ہو گیا ہے، تو ایسے ایسے لوگ جو بھانگ شراب پیتے تھے، داڑیاں مونڈتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ ہری پور کا ایک قصہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بڑا خان رہتا تھا، اس نے کئی قتل کیے۔ پھر باپ نے اس کو سمجھایا کہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس نے باپ کو بھی قتل کر دیا۔ تو مالدار تھا، زوراور تھا، پولیس بھی اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اچانک ایک تبلیغی جماعت آ گئی، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ خان شراب پیتا ہے، کس وقت اٹھتا ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں وقت۔ تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، چلے گئے، کہا مہمان ہے، تھوڑا سا وقت دے دیا اللہ کے لیے۔ بیٹھے، بات کی، منت سماجت کر کے مسجد تک لے آئے، لیکن اس نے کہا مجھے نماز نہیں کہنا، مجھے کچھ اور نہیں کہنا، صرف تمہارے ساتھ جاؤں گا 5 منٹ بعد بابا۔ سوری جماعت فکر مند ہو گئی، دعائیں مانگنے لگ گئے۔ تو جب مسجد میں آیا نا اور تعلیم ہوئی تو اس کا دل پسیجا، تو وہ گھر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوا، ادھر ہی رہا۔ پھر جب تک جماعت ادھر رہی ان کے ساتھ رہا، سے روزہ لگا، پھر اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا تو انہی کے ساتھ 4 مہینے میں چلا گیا۔ 4 مہینے لگا کے آیا، اتنی لمبی داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور سیدھا جو اس نے قتل کیا نا ان کے دروازے پر بیٹھ گیا آ کے، ان کو کہا، دروازہ کھٹکا کے کہا میں حیوان تھا، میں نے تمہارا فلاں قتل کیا، دوسرے کے گھر میں نے قتل کیا، اب میں خود تمہارے دروازے پر آ گیا ہوں، مجھے قتل کر دو، تمہارے لیے میرا خون حلال ہے، لیکن اتنی بات کہتا ہوں میں اس وقت حیوان تھا، میں اب انسان بناؤں، میں اب انسان بناؤں، تمہاری خوشی مجھے قتل کرو تب بھی تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، قتل نہیں کرتے ہو معاف کرو تو مہربانی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر، اس کی حالت صورت دیکھ کر، جس کے دروازے پہ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج وہ ہری پور کے ساتھ ہی گاؤں ہے، گاؤں سوا گاؤں ہے، اس میں رہتا ہے، ملکوں کے سفر کر کے آ گیا، اور کسی کی کوئی پریشانی ہو تو اس کی مدد کرتا ہے، خیر خواہ، اور لوگوں سے کہتا ہے میں حیوان تھا اب میں انسان بنا ہوں۔ تو تبلیغ کتنا اچھا کام ہے، کتنے بگڑے ہوئے انسانوں کو کتنا سنوارتا ہے، اس لیے سب تبلیغ میں جایا کرو، ہر مہینے میں 3 دن لگاؤ، اور پھر جو ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے کا چلا نکالو نا، انشاءاللہ
اللہ تمہاری زندگیوں کو دین محمد سے رنگ دے گا، تمہارے دلوں کو رنگے گا، تمہارے ظاہر کو رنگ چڑھائے گا۔ تو انشاءاللہ کون کون جائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے کریم ذات تمہاری حاضری قبول فرما، یہ جتنے حضرات محبت سے شوق سے بیٹھے سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ ختم قرآن کی مجلس میں 70,000 آسمان کے فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خبر دی کیونکہ یہ روحانی اور نورانی مجلس ہوتی ہے، اللہ ہر مومن کی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہی دعا مانگو کہ اللہ پاک ہمیں ساری دنیا بھر میں اسلام کے زندہ کرنے والوں میں قبول کر دے۔ اللہ ہم سب کو تبلیغ میں قبول فرما، ساری دنیا بھر کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہر بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر میں قرآن کے مدرسے کھولنے والا بنا۔ جہاں کہیں مدرسہ بنا ہے اللہ ہمیں اس کا معاون بنا، ہمیں اس کا خادم بنا، ہمیں اس کا محبت دار بنا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی، اے اللہ، اور اپنے کلام کی اور امت محمد عربی کی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے بندوں کی محبت نصیب فرما۔ جن بچوں نے آج ختم کیا اللہ پاک دستار بندی ہوئی، اللہ اس کو قبول کر دے اور ہماری دعاؤں بھی قبول کر لے۔ اللہ اس مسجد کو نور سے، قرآن سے، حدیث سے آباد فرما۔ مولانا صاحب کی عمر میں خدا برکت عطا فرما۔ قاری صاحبان پڑھانے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، پڑھنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ اس محلے کا، اے اللہ، دائیں بائیں کا بچہ بچہ قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا دائی بنا، قرآن کا ہادی بنا۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ لمبی راتیں ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الشتاء غنیمت المومن، سردیاں مومن کے لیے غنیمت ہیں۔ چھوٹے دن ہوتے ہیں، آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے، لمبی راتیں ہوتی ہیں، آرام سے سو کے بھی قیام کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے 4 کام کیے وہ بغیر حساب کے جنت میں نعرے مارتا جائے گا۔ اللہ کی محبت پر اللہ کی مخلوق کو کھلایا کرے، اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ۔ دوسرا افشوا السلام، ہر مسلمان سے محبت کر کے سلام لیا کرو۔ تیسرا صلہ الارحام، کسی رشتہ دار کو ناراض نہیں کرنا۔ فرمایا جو قوم آپس میں جوڑ رکھتی ہے اللہ بھی ان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور چوتھا عمل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز تھوڑی بہت پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ اگر اتنی دیر بھی تم اٹھے جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے تو تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ طیفہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور بغیر حساب کے جائے گا۔ پڑھو گے نا تہجد، رشتہ داروں کو خوش رکھو گے نا، ہر مسلمان سے سلام کلام رکھو گے نا انشاءاللہ، اور کھانے کھلا سخی بن کے۔ یہ نہیں کوئی مہمان آیا نا جب جانے لگے اس وقت کہتے ہیں کوئی چائے پانی، ایسا نہیں کرنا۔ گھر میں ایک مہمان خانہ بناؤ، کوئی مہمان آئے اس کو مہمان خانے میں بیٹھاؤ، الماری ہو بڑے بڑے بادام سے، اخروٹ سے، میوے سے بھری ہوئی ہو، کوئی آیا دسترخوان بچھا دیا، اوپر طرح طرح کے کھانے لگا دیے۔ یہ نہیں ہے جی چائے پیسو، اور نہیں سمجھ آئے گی نہیں، ایسا نہیں کہنا، سخی بنو۔ میں نے ابھی حضور کی سخاوت کے قصے سنا ہے۔ ایک دن عمر فاروق آئے، بڑی اور باتیں سناتا لیکن لمبا ٹائم ہوتا نا۔ عمر فاروق مسجد میں آئے تو حضور اسلام کا قمیص نہیں تھا، تو عمر نے کہا اللہ کے حبیب آپ کا کرتا کدھر گیا؟ کہا وہ ایک فقیر آیا تھا تو اس نے کچھ مانگا، میرے پاس کچھ اور تھا نہیں۔ میں نے کہا اس وقت تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اس نے کہا یہی قمیص ہی دے دو، تو میں نے قمیص اتار کر اس کو دے دیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ وضو کر رہے تھے تو ایک فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کے فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اٹھا اور وہ لوٹا اس کو دے دیا اور کہا چلو میں نہر سے وضو کر کے آ جاؤں گا۔ ایک اور بزرگ تھے، ان کا ایک ہی کمرہ رہائشی تھا، اور پرانے زمانے میں شوتیر چڑھاتے تھے، لنٹر نہیں ہوتے تھے نا، لکڑی کے چھت ہوتے تھے نا۔ تو فقیر آیا، اس نے کہا میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس بزرگ نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ تو اس نے 2 شوتیر چڑھے ہوئے، شوتیر سمجھتے ہو نا، 2 چڑھے تھے چھت پر، تو اس نے چھت اکھیڑ کے وہ ایک شوتیر اور لکڑی
اس کو ہدیہ دے دی، جا بیچ کے اپنا کام چلا، اور وہ دیوار اس کمرے میں بنا دی اور کہا ہم اسی سے گزارا کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے رائے گنج میں وہ ایک امام ہوتے تھے حافظ سلیمان صاحب، پرانے تبلیغی جانتے ہیں تو نئے نہیں جانتے ہو، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہمارا کوئی پڑوسی تھا تو مولانا الیاس نے آواز لگائی بیرون میں جماعت بھیجنی ہے تو کون جائے گا؟ تو کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ گھر میں گیا، بیوی سے مشورہ کیا تو ان کے گھر میں وہ ہینڈ پمپ لگا تھا پانی کا، تو اس نے وہ نکالا اور نکال کر بیچ کے تو اللہ کی راہ میں چلا گیا، اور بیوی بچوں کو کہہ گیا کوئی بات نہیں تمہیں تھوڑی تکلیف ہو تو اللہ کے لیے برداشت کرنا، او فلاں چشمے سے پانی بھر کے لے آیا کرو اور میں اس پمپ سے اللہ کا دین زندہ کروں گا۔ تو ملکوں کا سفر کر کے آ گیا۔ یہ جتنی تبلیغ دنیا میں پھیلی ہے یہ سب غریب لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایسے ایسے بوڑھے پہاڑوں پر تشکیل ہو گئی، ہماری ایک تشکیل ہوئی تھی، چلو پھر باتیں پھر کبھی سنائیں گے، دعا مانگو اللہ ہو۔ مولانا نے کار بنا، عبادت گزار بنا، ادب دار